السلام علیکم دوستو، ادب ڈائری میں خوش آمدید۔ آج ہم امریکی ایجنسی CIA کے ایک دل خراش اور انسانیت سوز خفیہ منصوبے پر بات کریں گے جسے دنیا MK الٹرا کے نام سے جانتی ہے۔ MK الٹرا ایک ٹاپ سیکرٹ منصوبہ تھا جس کی ایک سیاہ تاریخ ہے۔ آج سے 40 سال پہلے امریکی ایجنسی CIA پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایک خفیہ منصوبے کی دستاویزات پیش کرے، جس کے منظر عام پر آنے کے بعد پتہ چلا کہ انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے کے تجربات کی امداد کی گئی، جس میں متاثرین کو بتائے بغیر الیکٹرک شوک، منشیات اور دیگر خوفناک طریقے استعمال کیے گئے۔ MK الٹرا کو 1950 کی دہائی میں شروع کیا گیا جب سرد جنگ اپنے عروج پر تھی۔ کوریا جنگ سے نکلنے والے کچھ قیدیوں نے جب امریکہ میں کمیونسٹ مہم کے لیے شور ڈالا تو امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی پریشان ہو گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ چین اور سوویت یونین نے ذہن کو کنٹرول کرنے کے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں اور ان کے ایجنٹ خفیہ معلومات دے سکتے ہیں۔ CIA نے انسانوں پر نفسیاتی تجربوں کے لیے $2.5 کروڑ مختص کیے تھے۔ CIA نے جعلی کمپنیوں کی مدد سے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں 80 اداروں اور سائنسدانوں سے رابطے کیے۔ مورخ ٹام اونیل بتاتے ہیں کہ یہ امریکہ میں CIA کا سب سے خفیہ منصوبہ تھا۔ نفسیاتی ہسپتالوں میں مریضوں، وفاقی جیلوں میں قیدیوں اور کچھ عام لوگوں کو منشیات دی گئی اور بلا اجازت تجربے کیے گئے۔ MK الٹرا کے ابتدائی پروجیکٹس میں آپریشن مڈ نائٹ کلائمیکس شامل تھا۔ انہوں نے ایسے مقامات قائم کیے جنہیں سیف ہاؤس یا محفوظ مقام کا درجہ دیا گیا۔ یہاں مرد بغیر کسی تنبیہ کے جسم فروش خواتین کو لاتے تھے اور انہیں LSD دیتے تھے تاکہ CIA کے سائنسدان ان پر تحقیق کر سکیں۔ لوگوں کو ایسی پارٹیوں میں مدعو کیا جاتا تھا جہاں لائیو موسیقی کے ساتھ LSD ڈرگز دی جاتی تھی۔ ان پارٹیوں کو ایسڈ ٹیسٹ یا تیزاب ٹیسٹ کہتے تھے۔ ایسی دعوتوں نے کچھ سال بعد امریکہ میں ہپی کلچر اور نفسیاتی تحریکوں کو بڑھاوا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ مگر بعض سب سے نقصان دہ تجربے مونٹریال کے ایلن میموریل انسٹیٹیوٹ میں کیے گئے۔ یہ کینیڈا کا ایک نفسیاتی علاج کا ہسپتال ہے۔ یہاں مریضوں کی ایک نامعلوم تعداد کے ذہنوں کو ایک طریقے سے تباہ کیا گیا۔ اس ہسپتال کو دی ایلن کے نام سے جانا جاتا تھا اور اسے اسکاٹس امریکی ڈونلڈ ایون کیمرون چلاتے تھے۔ انہیں دنیا کے صف اول کے نفسیات کے ڈاکٹروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس لیے لو نفسیاتی ماہر ہاروی ونسٹن کے والد چاہتے تھے کہ وہ ان کا علاج کریں۔ جب انہیں اچانک پریشانی کے دورے پڑنے لگے، خوفناک چیزیں ہوئیں، پھر MK الٹرا کی دستاویزات منظر عام پر آئیں۔ مجھے آج تک ان کے رویے میں تبدیلی کی وجوہات سمجھ نہیں آئیں۔ لو سماجی طور پر متحرک شخص تھے جنہیں گانا پسند تھا۔ وہ اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ جب وہ دی ایلن نامی اس ہسپتال سے نکلے تو ان کی زندگی اور خاندان تباہ ہو چکے تھے۔ وہ واحد شخص نہیں تھے، بلکہ وہاں سے نکلنے والے سینکڑوں افراد کے ساتھ ایسا ہوا۔ لونا پونٹنگ بتاتی ہیں کہ میرے والدین کو مجھ سے مسائل ہو رہے تھے، پھر انہوں نے مجھے دی ایلن میں ڈال دیا۔ انہیں بالکل نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں صرف 16 سال کی تھی۔ جب میرے والدین مجھے واپس لینے آئے تو میں کسی زومبی جیسی دکھائی دینے لگی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ CIA نے ڈاکٹر کیمرون کو $60,000 دیے جو آج $6 لاکھ بنتے ہیں۔ کیمرون ایک نئی سائنسی حکمت عملی بنا رہے تھے جس کے تحت ذہن کسی کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے اور اس سے یادداشت مٹا کر نئے سرے سے پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح از سرے نو ذہن سازی ممکن ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے مریضوں کو بچوں جیسی نفسیاتی حالت میں لانا ہوتا تھا جس میں ڈاکٹر کسی شخص کی ذہنی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ذہن سازی کے ایسے آغاز میں انسانوں کی یادداشت کے اندر نئے خیالات ڈالے جا سکتے تھے اور کسی کو یہ احساس نہ ہوتا کہ یہ خیال ان کے اپنے ہیں یا نہیں۔
چھوٹی موٹی بیماریوں جیسے پوسٹ مارٹم ڈپریشن یا پریشانی کی حالت کے علاج کے لیے ہسپتال آنے والے مریضوں کو یہاں داخل کر لیا جاتا، جہاں انہیں کئی دنوں یا مہینوں تک کیمیائی کوما میں رکھا جاتا۔ کیمرون کی تھیوری کے مطابق زیادہ پاور اور فریکوینسی والے الیکٹرک شوک دے کر ان کے ذہن کو ختم کر دیا جاتا، جس سے وہ ایسی حالت میں آ جاتے جس سے وہ بہتر ذہنی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ مریضوں کو بلا اجازت زبردستی نفسیاتی اثرات والی منشیات جیسے LSD اور PCP دیے گئے۔ کیمرون کے ری پروگرامنگ تجربے کے تحت مریضوں کو ہیڈ فونز یا اسپیکر کے ذریعے مخصوص پیغام دن میں 20 گھنٹوں تک سنائے جاتے۔ یہ اسپیکر مریضوں کے تکیے میں رکھے گئے تھے، وہ نیند میں ہوں یا جاگے ہوئے ہوں، ان پیغامات کی آواز ان کے کانوں میں بجتی رہتی۔ کچھ پیغام منفی ہوتے، جیسے میری والدہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ بعض میں ہدایات دی جاتی کہ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغام ہر سیشن میں 5 لاکھ بار سنائے جاتے تھے۔ کئی مریض جب اپنے گھروں کو لوٹے تو ان کے ذہن کسی بچے جیسے تھے، انہیں بیت الخلاء جانے کی تربیت بھی دوبارہ دینا پڑی۔ MK الٹرا منصوبے کو 1964 میں روک دیا گیا اور مگر اسے حقیقتاً 1973 تک نہیں ختم کیا گیا تھا۔ اونیل بتاتے ہیں کہ ان تفصیلات کے منظر عام پر آنے کے بعد 1970 کے وسط میں امریکی کانگریس میں سماعتیں ہوئیں اور CIA نے بالآخر تسلیم کیا کہ یہ منصوبہ اپنا وجود رکھتا تھا، جو کہ شاید اچھی بات نہیں تھی۔ تاہم وہ بتاتے ہیں کہ CIA کو معلوم تھا کہ وہ ایسے تجربے کر کے اخلاقی اور لیگل قوانین توڑ رہے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی کہانی آپ کے لیے لاتا رہوں تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ بھی کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔